تو یہ اللہ کے وجود سے نکلے ہوئے، جیسے وہ کرشن مہاراج، ان کے اندر بھی اللہ کے جرثومے والی روح تھی۔ کرشن جی جو ہیں ان میں بھی وہی تھی کہ ان کے اندر رب کے جرثومے تھے۔ تو یہ ہندو اس کو کہتے ہیں دیوی دیوتا۔ ویسے بھی کعبے کے حوالے سے اور اللہ کے حوالے سے آپ جو اس وقت غیر مسلم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو مطمئن کرنے کا۔ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پورے عالم اسلام میں ایک عالم ایسا نہیں جو ان کا جواب دے سکے، ایک عالم ایسا نہیں ہے جو ان کا جواب دے سکے۔ اب فرض کرو لفظ اللہ کی ہی بات ہو گئی، تو وہ یہ کہتے ہیں، جو ہسٹورین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں جو سب سے بڑا بت تھا، اس بت کا نام تھا لا، اور عربی زبان کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاص چیز سے پہلے ال لگاتا ہے۔ اس بت کا نام اللہ تھا، تو تم بھی تو بت کے پجاری ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم حج کر رہے ہو، تم جن لوگوں کو کفار مکہ بولتے ہو، یہ تو انہی کی طریقہ عبادت ہے، وہ بھی اسی طرح چکر لگاتے تھے کعبے کا، تم نے اسی کو اپنا حج کے نام رکھ دیا۔ ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا اللہ، اسی کو تم پوجتے ہو۔ اب یہ تو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اب آپ کے پاس کیا جواب ہے ان کا؟ آپ اب یہی کہیں گے نہیں بھائی قرآن شریف میں لکھا ہے اس کا نام اللہ ہے، وہ یہ ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن سے پہلے بھی تھا اس کا نام اللہ، قرآن اترنے سے پہلے بھی اس بت کو اللہ ہی کہتے تھے۔ کیا جواب ہے آپ؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر اس کا جواب کدھر سے آئے گا؟ اس کا جواب تب آئے گا جب اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ بت کا نام ہے تو اس کے اندر تو نور نہیں ہے نا۔ اگر ہم یہ نام تیرے سینے میں اتار دیں اور تیرے سینے میں یہ دھڑکنے لگے، پھر تو ماننا پڑے گا نا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، کفار مکہ کا، بہت سارے بت تھے ادھر کعبے میں، ایک کا نام لات تھا اور ایک فیمیل تھا اس کا نام لات۔ ایک لا تھا ایک منان تھا، تو لا کا فیمیل تھا لات اور منان کا فیمیل تھا منات، اس طرح ہو گئے لات و منات۔ ان کے وہاں پر مجسمے بت بنے ہوئے تھے۔ مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ تمہارا دماغ نہ گھوم جائے، باقی کیونکہ اتنے بہادر نہیں ہو نا تم لوگ، چھوٹے چھوٹے تمہارے دل ہیں، چھوٹے چھوٹے تمہارے دماغ ہیں۔ اب یہ ہندوؤں کا مندر تھا، کعبہ جو تھا ہندوؤں کا مندر تھا۔ اب یہ لات و منات کی جو یہ پوجا کرتے تھے ہندو، اب تو قرآن پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ سب کافر تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا دماغ خراب تھا، ان کی پوجا کرتے تھے، کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ تو کیا ہوا، کیا تھا؟ یہ لا اور منان اور لات اور منات یہ انسان کی شکل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں اللہ کے جرثومے تھے۔ تو ہندو دھرم میں ان کو کہا کہ یہ بھگوان کا بیٹا اور بیٹی ہے، لا اور لات، منان اور منات۔ تو جو بھگوان کے بیٹا بیٹی ہوں ان کو یہ دیوی دیوتا بولتے ہیں۔ ہندو میں، ہندو دھرم میں دیوی دیوتا کون ہوتے ہیں؟ جو بھگوان کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ اس عقیدے کے اندر سچائی کتنی ہے۔ یہ سچائی میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ ہندو دھرم جھوٹا دین نہیں ہے۔ تو اب ان کے اندر اللہ کے جرثومے تھے، جو روح تھی، جو ان کے اندر روح تھی نا، وہ اللہ کے جرثومہ تھی۔ کوئی جرثومہ جو تھا وہ مرد کی شکل میں، جسم تو وہی انسانی تھا، جسم نہیں تھا روحانی، جسم انسانی تھا،
وہ جیسے موسیٰ کا تھا، جیسے آدم کا تھا، ابراہیم کا تھا، اسی طرح ان کا بھی جسم یہی تھا، گوشت پوشت کا بنا ہوا، لیکن ان کے اندر جو روح تھی وہ رب کا جرثومہ تھا جو روح بنی۔ اب جب لوگوں نے ان کی طاقت دیکھی، ان کے بگڑے کام بننا شروع ہوئے، ان کے اندر رب کی محبت آنے لگی، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ رب ان کے اندر بستا ہے، یہ رب کے اوتار ہیں۔ پھر جب وہ چلے گئے اس دنیا سے، انہوں نے اس کے مجسمے بنا لیے نا۔ اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے وہ ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، انہوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا، انہوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو بات ان کے خلاف کہی ہے وہ اس غلط طریقے کے لیے کہی ہے۔ اب صحیح طریقہ بھی ساتھ بتائے تو پھر دین اسلام پھیلتا نہیں۔ صحیح طریقہ بتا دیتے تو کہتے پھر ٹھیک ہے صاحب ہمیں ہندو ہی رہنے دو، اب جب لات اور منات حق ہیں تو پھر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ تو یہ اللہ کے وجود سے نکلے ہوئے، جیسے وہ کرشن مہاراج، ان کے اندر بھی اللہ کے جرثومے والی روح تھی۔ کرشن جی جو ہیں ان میں بھی وہی تھی۔ ہندوؤں کو تھوڑی پتا ہے کہ کرشن تو بھگوان جو شنکر ہے اس سے بھی بہت آگے ہے۔ کرشن جو ہیں بہت آگے ہیں، ہو سکتا ہے پتا ہو لیکن یہ تفصیل تو نہیں پتا ہوگی کہ ان کے اندر رب کے جرثومے تھے۔ تو یہ ہندو اس کو کہتے ہیں دیوی دیوتا۔ اچھا، اس طرح کی کچھ چیزیں وہ بنی اسرائیل کے بھی اندر آئیں، جیسے ایک ان کا نبی گزرا تھا حضرت عزیر علیہ السلام، اس کے اندر بھی رب کا جرثومہ تھا۔ ہاں، عیسیٰ کو تو بعد میں اللہ کا بیٹا بولا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو عزیر علیہ السلام کو بولتے تھے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور انہوں نے ہی اس کو بتایا کہ آخری زمانے میں جب وہ مہدی آئے گا، مسیحا آئے گا، تو اس وقت جتنے بھی اللہ کے بیٹے ہیں وہ سارے نیچے آ جائیں گے۔ ابھی تو اکا دکا آیا نا، اس کو سارے آ جائیں گے۔ وہ سارے کون ہیں؟ وہ جس کے لیے اس نے کہا کہ تم جب پھر جاؤ گے تو میں اپنی قوم، وہ اس کی قوم کدھر ہے؟ اس کے اندر سے نکلے ہوئے جرثومے اس کی قوم ہے نا، اس کے اندر سے جو نکلے ہوئے جرثومے وہ اس کی قوم ہے۔ اب تو کہیں بھی پیدا ہو جا، خیر ہے، کسی بھی دھرم میں پیدا ہو جا، تیرا بھلے رنگ کالا، پیلا، نیلا، ہرا، گلابی کوئی بھی ہو، تیرے باپ کا کوئی بھی نام ہو، ماں کا کوئی بھی نام ہو، جب تو وہ حضرت کبریا، رب الارباب، را ریاض، اس کے قدموں میں جائے گا، اس کی نظروں سے وہ جرثومہ تیرے سینے میں سما جائے گا، پھر تو دیوی اور دیوتا بن جائے گا۔ پیدا نہیں ہوتا وہ، لم یلد ولم یولد، تم اس پر اٹک جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پیدا ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو نظروں سے داخل کیا جاتا ہے نا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کا جسم بنایا، پھر روح پھونکی، اب وہ تیرا جسم ادھر ادھر پھر رہا ہے، اس زمین کے اوپر وہ خود آیا ہوا ہے، جسم میں روح نہیں تھی تو پھونکی، اور اگر کوئی ہے ایکسٹرا نہیں پھونک سکتا، وہ پھونک سکتا ہے نا۔ یہ ہم کو کیسے پتا چلا؟ ہم کو یہ اس وقت پتا چلا جب ایک جرثومہ ریاض روح بن کے ہمارے سینے میں بیٹھ گیا۔ اب جب وہ جرثومہ ریاض سینے میں بیٹھ گیا، تو جتنے بھی کائنات میں وہ اللہ کے جرثومے تھے وہ ہمارے دل کا طواف کرنے لگے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ طواف کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اوپر سے آواز آئی، نہیں، یہ جو جرثومہ ریاض ہے یہ ان کو وہاں موقع نہیں ملتا، ادھر موقع ملتا ہے نا۔ ادھر تو انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوئے ہیں نا، اور یہ تو کھلا گھوم رہا ہے۔
پھر کیا ہوا؟ پھر جس وجود میں وہ جرثومے والی روح گئی، خدا کی قسم وہ ہم کو آنکھوں سے نظر آنے لگی، وہ آنکھوں سے نظر آنے لگی۔ کوئی ہندو دھرم میں، کوئی ایسے دھرم میں جو انسانوں نے بنائے تھے مذہب، ان کے ماننے والوں میں بھی چلی گئی۔ کسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ عیسائیوں میں چلی گئی، کوئی پاکستان کے جو تھرپارکر کا علاقہ ہے سندھ کا، کوئی 2-3 جرثومے والی روحیں ہمیں آج بھی وہاں چمکتی نظر آتی ہیں۔ ایک جرثومے والی روح خیرپور سندھ میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہمیں وہ جرثومے والی روحیں ہریانہ میں نظر آتی ہیں، کشمیر میں نظر آتی ہیں، کلکتہ میں نظر آتی ہیں، ممبئی میں نظر آتی ہیں، دلی میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے نظر آتی ہیں کہ وہ سارے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں نا، پھر ہم دیکھتے ہیں جب گھوم پھر کے وہ جاتے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں؟ وہ دیکھا کہ ایک ننگا، الف ننگا ایک سنت، ایک بابا ہندوستان کے جنگلوں میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، ننگا، اس کی داڑھی نیچے تک بڑی ہوئی، میل چڑھا ہوا، آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو بیٹھا ہے تو اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے سال سے بیٹھا ہے۔ لوگ پتھر سمجھ کے اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ رب کے جرثومے والی روح اس بابا میں جا کے بیٹھ گئی، جس کو دنیا انسان نہیں سمجھتی، وہ دیوتا بیٹھا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یار تم لوگوں کے دل اور دماغ چھوٹے ہیں، اس لیے لگتا ہے مجھے ڈر، ورنہ میں تو کھول کھال کے تمہاری روحیں جو ہے نا چیخ چیخ کر سینہ پھاڑ کے باہر آ جائیں، ایسا علم ہے میرے پاس۔ تو یہودیوں کے اندر بھی وہ جرثومے والی روحیں آئی ہیں، ہندوؤں میں بھی آئی ہیں۔ ارے ہندو دھرم کو گالی دے کے کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ وہ بھی اللہ نے بنوایا ہے دین۔ کسی دھرم کو برا مت کہو، نہ سکھ کو برا کہو، نہ ہندو کو برا کہو، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو برا کہو، سمجھ گئے؟ ہاں، ہر دین میں منافق ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی منافق ہیں، سکھوں میں بھی منافق ہیں، مسلمانوں میں بھی منافق ہیں، عیسائیوں میں بھی منافق ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دین کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ ان منافقوں کے علاوہ مومن بھی تو ہیں، اللہ والے بھی تو ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ والے بھی تو ہیں نا، سارے مسلمان گندے تو نہیں، گندے ہوتے تو خواجہ غریب النواز کدھر سے آئے؟ نظام الدین اولیاء کہاں سے آئے؟ سارے ہندو گندے نہیں ہیں، اگر گندے ہوتے تو یہ سائے بابا کدھر سے آئے؟ اور ایک اور بھی ان کا ہندوؤں کا ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے، اس کا سرکار نے نام بھی لیا تھا، نارائن داس۔ جب سرکار نے اللہ برادری کا ذکر کیا نا تو اس کی شروعات نارائن داس سے کی کہ بھائی نارائن داس نے یہ کہا، اس کا حوالہ دیا۔ تو ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر بھی بڑے بڑے اللہ والے آئے ہیں، عیسائیوں میں بھی اللہ والے آئے ہیں۔ بھائی وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، حواری تھے، ان کو تو لے گئے نا وہ اریسٹ کر کے رومنز، تو جو باقی جو لوگ تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیج دیا تھا کہ تم نکلو یہاں سے، تم یہاں نہیں ہونا کل، تو وہ نکل لیے۔ اب وہ ڈر رہے تھے کہ یہ رومن ان کے پیچھے بھی آئیں گے، لہٰذا راستے میں چلتے چلتے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ تو اچانک ان کو غار نظر آیا، وہ اس میں چلے گئے۔ اب وہ جا کے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ جو میتھیو ہے نا، اس کا وہ کتا تھا میتھیو کا، وہ جا کے غار میں انہوں نے کہا جی بڑی گرمی ورمی ہے، تھوڑا سا سو لیں۔ وہ ایسے سوئے کہ 300 سال کا اللہ نے مراقبہ لگا دیا۔ اب کوئی عام حواری تو نہیں تھے وہ، اگر عام حواری ہوتے مر جاتے، اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جاتے۔ 3 سال 100 سال کے مراقبے کیوں لگائے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ضم کا وعدہ کیا تھا، اور ضم کی تعلیم کی جو اذن ہے وہ انہوں نے امام مہدی گوہر شاہی سے لینا تھا۔ اب وہ 2 سال ادھر بیٹھے رہے اور یہ 2 سال غار میں سوتے رہے، کس کے انتظار میں؟ جس کے لیے کہا فانتظروا
انی معکم من المنتظرین، تم نہیں، وہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو منتظرین کہا اس نے، تم کہاں انتظار کر رہے ہو؟ انتظار تو وہ کر رہے ہیں ان کے آنے کا، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے سرکار گوھر شاہی۔ اب جیسے یہ انور کے ہاتھ تھا، اس کی روح وغیرہ جو نکلی، اس کے بعد وہ سرکار کے جو ہیں موکلات وہ آئے اور ملک الموت سے کہا یہ ہمارا بندہ ہے، ہم کو دے دو۔ وہ ادھر ادھر کہیں نہیں گیا، وہ سرکار کی تحویل میں ہے، وہ ادھر ادھر کہاں جائے گا؟ اس کو تھوڑی لے کے جائیں گے، یعنی عالم کیا کہتے ہیں اس کو، عالم برزخ، کوئی قبر وبر، قبر میں کہاں، قبر میں تو کچھ نہیں رکھا، ایسے ہی کھود کھاد کے ڈال دیا۔ اصل چیز تو وہ اندر کی چیزیں ہیں، وہ سرکار کی تحویل میں، کیونکہ جب اس کو تحویل میں دیا انہوں نے، وہ جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ جو موکلات تھے انہوں نے ایک ڈبہ کھولا، اس ڈبے میں سے ایک گولڈ کلر کا پاؤڈر نکالا اور اس کی روح پر لگا دیا۔ جب اس کی روح پہ وہ لگایا تو اس کی روح پوری کی پوری الف لام را بن گئی، پوری۔ اب اس سے کون سوال جواب کرے گا؟ Amra TV, the place to connect with God.